پاگل میرے سر پر عذاب بن کے بیٹھی ہے۔ مجھے غصہ آیا تو میں جھاڑو اٹھا کے نند کے کمرے میں گئی اور 12 سالہ نند کو بہت مارا۔ جب میری شادی ہوئی تھی وہ 6 سال کی تھی۔ میرا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا، یوں مجبوراً مجھے بھی اس سے محبت کرنی پڑی۔ پر اس سال میرا شوہر دبئی چلا گیا تھا کمانے۔ مجھے کسی بھی بات پہ غصہ آتا تو میں نند پہ اتارتی۔ ایک دن نند روتے ہوئے بولی، جس ہاتھوں سے تم مجھے مارتی ہو اللہ وہ ہاتھ توڑ دے۔ یہ سنتے میں غصے سے پاگل ہونے لگی اور اسے اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ اسی لمحے شوہر اچانک گھر میں آیا اور فوراً نند کو ہسپتال لے کے بھاگا۔ میں پریشانی سے گھر میں بیٹھی کوئی بہانہ سوچ رہی تھی جب شوہر گھر آیا اور شادی کی رات تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی، گلاب کی خوشبو اور نئی زندگی کی پرچھائیاں تھیں۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، سوچوں میں گم کہ اب زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اتنے میں وہ آیا، آہستہ سے میرے پاس بیٹھا اور میرے ماتھے پہ بوسہ دے کے بولا، ایک بات یاد رکھنا، میری چھوٹی بہن اب تمہاری بیٹی ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، الفاظ میں جذبات۔ ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا اس نے، تب سے میں ہی سب کچھ ہوں اس کے لیے، لیکن اب چاہتا ہوں کہ یہ کمی تم پوری کرو۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہو دل سے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کتنی عمر ہے اس کی؟ 6 سال۔ دعا نام ہے اس کا۔ دعا۔ دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ نام سن کے ہی کچھ محسوس ہوا، شاید ممتا۔ اب سو جاؤ، صبح اسے ملوانا ہے تم سے، وہ کہہ کے اٹھا اور میں وہ رات اندیکھی دعا کے بارے میں سوچتے گزار بیٹھی۔ اگلی صبح جب دعا پہلی بار میرے سامنے آئی، میں سچ میں رک گئی۔ چھوٹی سی گڑیا، آنکھوں میں حیرت، معصومیت اور ایک عجیب سا خوف۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ میں نیچے جھکی، ہیلو دعا، میں تمہاری بھابھی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ بھابھی؟ میں نے مسکرا کے کہا، جی۔ وہ تھوڑا اور قریب آئی، آہستہ سے میرے دوپٹے کو پکڑ کے بولی، بھابھی ماں کب آئیں گی؟ یہ سوال میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری ماں اب میں ہوں، ٹھیک ہے؟ ان لمحوں نے مجھے بدل دیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ دعا کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کے لیے میں وہ سب کچھ بنوں گی جس کی اسے ضرورت ہے۔ چند دنوں میں ہم ایک چھوٹا سا خاندان بن گئے۔ ناشتہ ہم تینوں ساتھ کرتے۔ دعا مجھ سے لپٹ کے کہانیاں سنتی اور جب اسکول سے آتی تو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی۔ بھابھی میں آ گئی۔ میں دوڑ کے دروازہ کھولتی اور وہ میرے بازو سے لٹک جاتی۔ آج ٹیچر نے میری کاپی پہ اسٹار لگایا۔ میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی۔ شاباش میری بیٹی۔ شوہر دروازے پہ کھڑا مسکراتا رہتا۔ وہ خوش تھا کہ دعا کو نئی ماں ملی ہے اور میں خوش تھی کہ میری محبت، میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ ہر صبح اس کے بال بنانا، یونیفارم استری کرنا، لنچ باکس تیار کرنا مجھے ماؤں جیسی مصروفیت دے گیا۔ میں دعا میں اپنی چھوٹی بہن جیسی شفقت محسوس کرتی اور وہ دن بدن مجھ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی آپ کبھی کہیں چلی نہ جانا، وہ اکثر کہتی۔ میں ہنستی، کہاں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر؟ وہ میرے کندھے پہ سر رکھ دیتی۔ پہلی بار کسی نے میرے لیے کہانی سنائی، پہلی بار کسی نے میرے بال پیار سے باندھے۔ رشتے دار آتے تو دعا میرا ہاتھ پکڑ کے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی، یہ میری بھابھی ماں ہے۔ لوگ ہنستے، دعا کو ماں مل گئی ہے، اللہ نصیب کرے۔ میرے اندر ایک عجیب سا فخر پیدا ہوتا، میں دعاؤں کا مرکز بن چکی تھی۔ شوہر اکثر میرے پاس آ کے کہتا، میں نے سچ میں تمہیں چن کے صحیح فیصلہ کیا۔ میں جواب دیتی، نہیں، شاید اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے دعا اکثر میرے پاس آ کے کہتی، کہانی سناؤ نا۔ میں اسے بازو میں لپیٹ کے کہتی، کون سی؟ شہزادی والی؟ وہ ہنستی، نہیں ماں والی جو سب کو بچاتی ہے۔ میں کہانی شروع کرتی لیکن کہانی سے پہلے ہی وہ سو جاتی۔ کبھی کبھار جب وہ بیمار ہوتی میں اس کے پاس جاگتی رہتی۔ تیمارداری میں وقت کا پتہ نہ چلتا۔ شوہر فون کر کے پوچھتا، دعا کیسی ہے؟ میں کہتی، بخار اتر گیا ہے، سو رہی ہے۔ وہ کہتا، تم دنیا کی سب سے اچھی ماں ہو۔ دل مسکرا اٹھتا، آنکھیں نم ہو جاتی۔ زندگی جیسے خوشبو بن گئی تھی۔ ہر دن میں دعا کی ہنسی گونجتی، اس کی آوازیں، اس کی باتیں میری زندگی کا محور بن گئی۔ ایک دن دعا میرے گلے لگ کے کہنے لگی، اگر آپ میری ماں ہوتی نا تو شاید میری پرانی ماں بھی خوش ہوتی کہ آپ جیسی آئی ہیں۔ میں ٹوٹ کے رو دی اور اس لمحے خود سے وعدہ کیا، جو درد اسے ملا وہ اب دوبارہ نہیں ملے گا۔ مگر ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ وہ وقت بھی آنے والا تھا جب سب کچھ بدل جانا تھا۔ میں تب نہیں جانتی تھی کہ جو رشتہ میں نے اتنے دل سے اپنایا ایک دن میرے دل کی جلن کا شکار بن جائے گا۔ لیکن اس لمحے میں صرف دعا کی ماں تھی اور یہ حقیقت میرے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی ایک خوبصورت روٹین میں بن چکی تھی۔ 3 سال گزر گئے اور میں نے ہر دن کو دعا کے ساتھ گزارا۔ اس کے اسکول کے فنکشنز، بیماریاں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، میں ہر جگہ اس کے ساتھ تھی۔ لیکن ان 3 سالوں میں ایک تبدیلی آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگی تھی، جو پہلے دھندلی تھی مگر اب واضح ہو چکی تھی۔ ایک دن شوہر بازار سے واپس آیا،
ہاتھ میں خوبصورت گفٹ رैپ میں لپٹی چیز تھی۔ میں نے مسکرا کے پوچھا میرے لیے؟ اسے جلدی سے انکار میں سر ہلایا، نہیں دعا کے لیے۔ اسے اچھے مارکس لیے ہیں نا تو ایک چھوٹا سا انعام۔ میں نے زبردستی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ اچھا کیا؟ خوش ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں گیا اور دعا کے سامنے تحفہ رکھ دیا۔ کھولو دیکھو کیا ہے۔ دعا نے کھول کے چیخ ماری، واو ڈال ہاؤس۔ میں چپ چاپ باورچی خانے میں چائے بناتی رہی۔ پہلے یہ چھوٹے واقعات تھے لیکن وقت کے ساتھ بڑھتے گئے۔ کبھی وہ دعا کو باہر لے جاتا مجھے کچھ بتائے بغیر، کبھی اسکول کی میٹنگ میں اسے ساتھ لے کے جاتا اور مجھے بعد میں فون پہ اطلاع دیتا۔ ایک دن میں نے آہستہ سے کہا، اگلی بار اسکول میٹنگ ہو تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی چلوں گی۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، اوہ میں سمجھا تم مصروف ہوگی، چلو اگلی بار تم بھی چلنا۔ دعا کا کمرہ اب کھلونوں سے بھرا ہوا تھا، ہر ہفتے نیا تحفہ، نئی چیز۔ ایک دن میں نے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کافی وقت سے کچھ نہیں دیا۔ اس نے بے ساختہ ہنسی میں کہا، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں تو سب کچھ مل گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، ہاں شاید سب کچھ، سوائے اس توجہ کے جو کبھی میری تھی۔ ایک دن میں نے اپنے ہاتھ سے دعا کے لیے نیا فراک سیا، بہت خوبصورت، بہت دل سے۔ میں نے سوچا پہن کر جب وہ شوہر کو دکھائے گی تو وہ خوش ہوگا۔ دعا نے پہن کے شوہر کو دکھایا، اس نے ایک نظر دیکھا پھر فون پہ مصروف ہو گیا۔ اچھا لگ رہا ہے، پہن لو۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ وقت کے ساتھ میرے اور شوہر کے بیچ گفتگو کم ہوتی گئی، اکثر دعا کے ساتھ مصروف رہتا اور مجھے یہ سننے کو ملتا، بھابھی بھائی کو یہ دکھانا ہے، بھابھی بھائی سے یہ کہنا ہے۔ ایک دن دعا میرے کمرے میں آئی اور بولی، بھابھی بھائی کو میرا ڈرائنگ پورٹ فولیو دکھاؤ نا، شاید وہ واٹس ایپ پہ ہو۔ میں نے کہا، خود کیوں نہیں کرتی؟ وہ بولی، آپ کے کہنے پہ فوراً دیکھیں گے۔ میں نے زبردستی مسکرا کے فون میں لایا لیکن اندر کچھ بکھرتا جا رہا تھا۔ گھر میں جب کوئی مہمان آتا وہ بھی دعا سے ہی پوچھتے، کیا حال ہے دعا بیٹا؟ میں نے محسوس کیا جیسے میں صرف ایک سائے کی طرح ہوں، بس روزمرہ کی مشین، کچن، کپڑے، صفائی، دعا کا ناشتہ، دعا کے اسکول کی تیاری، سب کچھ میں، لیکن پھر بھی جیسے میں کچھ بھی نہیں۔ اکثر رات کو جب میں اور شوہر ٹی وی دیکھتے، دعا بیچ میں آ کے بیٹھ جاتی اور شوہر کا دھیان اسی کی باتوں میں رہتا۔ میں چپ چاپ اٹھ کے کچن چلی جاتی۔ ایک دن وہ پوچھ بیٹھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، پانی لینے۔ اس نے واپس مڑ کے دعا سے بات شروع کر دی۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو سمجھایا، تم اس کی بہن کی ماں ہو، بیوی ہو، سب کچھ ہو، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب ایک عورت کو خود اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہ ملے تو وہ جذباتی طور پر بے گھر ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس گھر کی خدمت گزار ہوں لیکن محبت کی حقدار نہیں۔ میرے شوہر کی دبئی میں نوکری ہو گئی تھی، وہ دبئی چلا گیا اور جاتے مجھے نصیحت کر گیا کہ دعا کی ماں بن کے پالنا۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ شوہر کے جانے کے بعد گھر کا سکوت کچھ اور ہی طرح کا ہو گیا۔ وہ خاموشی جو پہلے سکون دیتی تھی اب زہر بن چکی تھی۔ دن کے وقت تو کام میں بھی دل لگا رہتا مگر رات جیسے عذاب بن گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ خیال بار بار آتا، دبئی میں شوہر اکیلا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو کم از کم خوش تو ہوگا، تنہا نہیں۔ یہاں اس گھر میں میں صرف ایک آواز سنتی تھی، دعا کی، بھابھی ناشتہ بنا دوں؟ وہ پوچھتی تو میرا دل چاہتا چیخ کے کہوں چپ رہو، مگر میں خاموش رہتی، بس ایک سرد نگاہ ڈالتی اور کہتی، بنا لو اگر تمہیں اتنا شوق ہے۔ وہ دبی قدموں کچن میں چلی جاتی جیسے ہر لفظ سے ڈرنے لگی ہو، اور میں خود کو ایک نئی مصیبت میں ڈھلتا محسوس کرتی جس میں پیار، شفقت یا احساس باقی نہ رہا تھا۔ صبح وہ اسکول جانے کی تیاری کرتی تو میں دانستہ تاخیر کرتی۔ یونیفارم استری نہ کرنا، جوتے نہ ملنا، ٹفن بھول جانا، سب اس کی اپنی ذمہ داری بنا دیا تھا۔ وہ خود سیکھ چکی تھی کہ بھابھی کو بات بات بولنا برا لگتا ہے، اس لیے اکثر وہ خاموش رہتی۔ ایک دن وہ دیر سے اسکول پہنچی، واپس آ کے کہنے لگی، بھابھی آج دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ڈانٹا۔ میں نے کہا، اگلی بار جلدی اٹھا کرو، مجھے تمہارے لیے گھڑی دار نہیں بننا۔ دوپہر میں وہ خود کھانا گرم کرتی، اپنے ہاتھوں سے کھاتی اور پلیٹ بھی دھو لیتی۔ ایک روز شوہر کا فون آیا، اس نے کہا، دعا سے بات کراؤ، بہت دن ہو گئے اس کی آواز سنے ہوئے۔ میں نے موبائل دعا کی طرف بڑھایا، لے لو تم ہی سن لو، تم ہی سے تو سب کو بات کرنی ہے۔ دعا نے کان سے موبائل لگایا، بھائی کیسی طبیعت ہے؟ پھر ہنسی، آپ کو پتہ ہے میں نے خود کھانا پکایا تھا، بھابھی نے سکھایا۔ میں نے یہ سن کے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، دل میں ایک چبھن ہوئی، کیا جھوٹ بول رہی تھی یا مجھے شرمندہ کر رہی تھی؟ جمعے کا دن تھا، صفائی کا دن۔ میں نے اسے کہا، پورا گھر چمکنا چاہیے، ہر چیز صاف ہونی چاہیے، اور سنو کھڑکیوں کے شیشے بھی دھونا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے کر لوں گی۔ دوپہر میں جب میں دوبارہ آئی اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا، شیشہ صاف کرتے ہوئے کٹ لگ گیا تھا۔ یہ کیا کیا؟ وہ بولی، معاف کریں ہاتھ پھسل گیا تھا۔ میں نے جھلا کے کہا، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لاپرواہی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ میں اندر ہی اندر سوچتی، یہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ کہیں شوہر کو مجھ سے شکایت تو نہیں کرتی؟
میں نے اس کا فون چیک کیا، کوئی شکایت نہیں، کوئی بات بھی نہیں، صرف بھائی کو میسج: بھائی، بھابھی نے آج میرے لیے کھچڑی بنائی تھی، بہت مزے کی تھی۔ میں حیرت میں تھی، جھوٹ یا برداشت؟ ایک دن رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی، بخار، سر درد، کمزوری۔ دعا بھاگ کے پانی لے کے آئی، ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی۔ بھابھی دوا دوں یا آپ کو ہسپتال لے چلوں؟ میں نے دھیرے سے کہا، چپ رہو، سونے دو۔ مگر وہ ساری رات جاگتی رہی، میرے ماتھے پہ پٹیاں رکھتی رہی۔ اگلی صبح میں تھوڑا بہتر ہوئی، آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ سوئی ہوئی تھی، تھکن سے چور۔ میرا دل پہلی بار کچھ محسوس کرنے لگا، شاید شرمندگی، شاید خالی پن، لیکن یہ احساس چند لمحوں کا تھا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا، یہ سب دکھاوا ہے، اسی لیے بھائی کی اتنی لاڈلی ہے۔ اور پھر ایک اور دن شروع ہوا، دعا کی خاموشی اور میرے غصے کے ساتھ میری تنہائی، میری محرومی اب میری فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ اور اس کا پہلا شکار وہ بچی بنی جو صرف محبت مانگ رہی تھی۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ دعا جو کبھی چہکنے والی بچی تھی، اب خاموش سایہ بن چکی تھی۔ میری نگاہ جہاں بھی پڑتی وہ کاموں میں جھکی دکھائی دیتی۔ صبح آنکھ کھلتی تو وہ پہلے ہی جھاڑو پکڑے زمین رگڑ رہی ہوتی۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، کپڑے دھونا، برتن مانجنا، سب کچھ وہ کرتی اور میں صرف حکم دیتی۔ ایک شام جب میں کچھ مہمانوں کے لیے تیاری کر رہی تھی، میں نے دیکھا دعا بیٹھ کے اپنی کاپی پہ کچھ لکھ رہی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے درشتی سے پوچھا۔ وہ گھبرا کے بولی، بھابھی بس ایسے ہی دل کر رہا تھا کچھ لکھنے کا۔ میں نے غصے سے کاپی چھین کے دیکھی، اس نے ایک نظم لکھی تھی، ماں کی یاد میں۔ ماں جو ہر درد پہ ہاتھ رکھ دے، جو آواز سے پہچان جائے، جو ہر رات کہانی سنائے۔ میرے اندر کچھ تڑپا، لیکن میں نے اسے فوراً دبا لیا۔ میں چلائی، یہ ڈرامے بند کرو، پڑھائی کا وقت گیا، اب گھر کا کام تمہاری پڑھائی ہے۔ کاپی پھاڑ کے کوڑے دان میں پھینکیا اور اس سے فرش صاف کروایا۔ اسی رات میں نے اس سے پورے صحن کی صفائی کروائی، پانی سے دھلوایا اور بعد میں وہ تھکن سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً ٹوکا، یہ کیا نوکر ہو تم؟ جب تک سب کچھ مکمل نہ ہو آرام کا وقت نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ گئی، آنکھیں سرخ تھیں، شاید تھکن سے، شاید آنسوؤں سے۔ ایک دن اس کی طبیعت صاف خراب لگ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں بوجھل اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بھابھی مجھے تھوڑا بخار ہے شاید، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو کیا ہوا؟ بخار میں تو ہاتھ زیادہ گرم ہوتے ہیں، کام اور تیزی سے کرو گی۔ اسے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرے چہرے کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اس دن اسے کمرے کی صفائی کا کہا تھا۔ دوپہر تک وہ نڈھال ہو چکی تھی، لیکن صفائی مکمل نہیں ہوئی۔ میں کمرے میں گئی، بستر کی چادر جھاری ہوئی اور قالین پہ کچھ دھول باقی تھی۔ یہ کیا صفائی ہے؟ تمہیں تو کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں آتا۔ وہ بولی، بھابھی میں نے بہت کوشش کی، بس تھوڑی طبیعت۔ میں نے غصے میں آ کے کہا، بس تمہارے سارے بہانے صرف کام چوری کے لیے ہیں۔ پھر نہ جانے کیسے میری زبان سے وہ الفاظ نکل گئے جو شاید کبھی نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی سست ہوگی، اسی لیے تم بھی نکمی ہو۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ پڑی، بھابھی خدا کے واسطے میری ماں کو کچھ نہ کہیں۔ مجھے لگا جیسے اس ایک جملے نے میرے ضبط کو توڑ دیا۔ میرا چہرہ تپ گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے پاس پڑا جھاڑو اٹھایا اور اس پر برس پڑی۔ کون ہوتی ہو تم مجھے زبان چلانے والی؟ وہ روتی رہی، بھابھی مت مارو، درد ہو رہا ہے۔ لیکن میں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں مارتی گئی جیسے اندر کی ساری نفرت نکل رہی ہو۔ وہ زمین پہ گر پڑی، ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کرتی رہی، چیختی رہی، بھابھی پلیز معاف کر دیں۔ لیکن میں نہیں رکی۔ ایک لمحہ آیا جب میں نے اس کے ہاتھ پہ زور سے مارا اور ایک ہڈی کی آواز آئی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی اور زمین پہ لیٹ گئی۔ میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے،
بھابھی کچھ ہو گیا ہے شاید۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، اس کا ہاتھ عجیب زاویے پر جھکا ہوا تھا اور چہرے پہ درد کی شدت صاف لکھی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ اس کی سسکیاں بڑھتی گئیں اور آخر کار وہ بے حس ہو کر زمین پر پڑی رہی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، دل میں کوئی تاثر نہیں آیا۔ جب تمہیں لگے کہ درد ہے، اٹھ کر خود ہی دوا کھا لینا، مجھے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ باہر سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، لیکن میں نے تکلف تک نہ کیا۔ پنکھا آن کیا، بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اندر کچھ سناٹا ضرور تھا، لیکن وہ ندامت نہیں تھی، وہ سکون تھا، کسی برتری کا، کسی بدلے کا، کسی جیت کا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کھو رہی ہوں، اور جو ٹوٹا ہے اس کی آواز صرف رب نے سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہی، باہر اندھیرا چھا گیا، دعا زمین پہ پڑی رہی اور میں اپنی جیت کے خمار میں سو گئی، یہ جانے بغیر کہ آنے والی صبح کیا لے کے آئے گی۔ گھر میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں بستر پہ لیٹی تھی، کمرے کی روشنی مدھم تھی، دل میں اب بھی وہی احساس، تھکن نہیں بلکہ جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ باہر برآمدے میں دعا شاید اب بھی پڑی تھی یا اٹھ کے کہیں جا چکی تھی، پر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی، قدموں کی چاپ سنائی دی اور اگلے لمحے دروازہ کھلا۔ وہ تھا میرا شوہر، ہاتھ میں چھوٹا سا پیکٹ، چہرے پر مسکراہٹ، جیسے دنیا کی ساری خوشی لیے لوٹا ہو۔ سرپرائز، اس نے کہا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ پتہ ہے آج کیا دن ہے؟ ہماری شادی کی سالگرہ۔ میں ساکت رہ گئی، صرف سر ہلایا۔ اسے پیکٹ میری طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے اور ایک اور چیز دعا کے لیے۔ وہ ہاتھ میں ایک گڑیا لیے دعا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے خود دے کے آتا ہوں، خوش ہو جائے گی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا، قدموں کی چاپ دور ہوئی، پھر اچانک رک گئی۔ اگلے لمحے ایک چیخ سنائی دی، دعا، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں دروازے کی چوکھٹ تک آ گئی، لیکن قدم بڑھانے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے سے شوہر کی لرزتی آواز آئی، یہ کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کیا؟ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ اسے دعا کو بازو میں اٹھایا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی چابی، وہ مجھ پہ چلایا۔ میں نے دراز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے نکلا، دعا کو گاڑی میں ڈال کے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے جسم میں جان نہ ہو، دل میں ایک ہی خیال، اب کیا کہوں گی، کیا بتاؤں گی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، گھر میں اندھیرا پھیلنے لگا، ہر آواز جیسے تھم گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہ واپس آ چکا تھا، لیکن تنہا۔ دعا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ، آنکھیں سوجی ہوئی، خالی ہاتھ۔ وہ اندر آیا، مجھے ایک نظر دیکھا اور سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، صرف الماری کھولی، میرا سوٹ کیس نکالا، میرے کپڑے نکال کر تیزی سے بیگ میں ڈالنے لگا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس کے ہاتھ روکنے لگی۔ دیکھو، میں کچھ سمجھا سکتی ہوں۔ وہ بیمار تھی، ضد کر رہی تھی۔ وہ ایک دم رکا، میری طرف پلٹا، آنکھوں میں وہ سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ضد؟ اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ضد میں ایسے کون کرتا ہے؟ میں نے جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھار اسے دورے پڑتے ہیں، وہ خود کو زخمی کر لیتی ہے۔ وہ ہنسا، ایک تلخ کہا، خود کو؟ تم کیا سمجھتی ہو میں پاگل ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ مار پیٹ کے نشان ہیں، مستقل، پرانے اور تازہ دونوں۔ میں خاموش ہو گئی، زبان بند، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے تم پہ بھروسہ کیا، تمہیں بیوی بنایا، دعا کی ماں کا درجہ دیا۔ جب میں باہر تھا تب تم اس گھر کی محافظ تھیں۔ تم نے کیا کیا؟ ایک بچی کو نوکرانی بنا دیا، اسے مارا، اس کی روح توڑ دی۔ میرے ہونٹوں پہ کوئی لفظ نہ آیا، بس آنکھیں جھک گئی۔ اسے بیگ اٹھایا اور میرے قدموں کے سامنے پھینک دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ دعا اب بھی ہسپتال میں ہے، سسک رہی ہے، اور تم معاف نہیں کی جا سکتی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گری۔ خدا کے لیے ایک موقع دے دو، میں ٹھیک کر دوں گی سب کچھ۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیر ہو چکی ہے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن میرے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، بیگ ہاتھ میں، قدم ساکت، گلی سنسان، لیکن ہر دیوار مجھے گھورتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر کھڑکی، ہر گواہ میرے جرم کا حساب مانگ رہا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ گلی میں قدم بڑھایا، لیکن دل میں شور تھا، اندر کا خالی پن اب جھوٹ سے بھرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے خود سے کہا، مجھے یہ سب اپنے اوپر نہیں لینے دینا،
मैं सब संभाल सकती हूँ। एक मोड़ पर पड़ोसन रुबीना सामने से आती दिखाई दी। उसने मेरा चेहरा देखा, आंखें फैल गईं। अरे भाभी, सब खैरियत? इतनी रात को और ये बैग? मैंने फ़ौरन झूठ का सहारा लिया। क्या बताऊं रुबीना, दुआ बहुत बदल गई है। हर वक्त मेरे खिलाफ बातें करती रहती है। भाई को भी बहका दिया। क्या ये वही दुआ है ना जिसे तुमने बचपन से पाला था? हाँ, और आज उसी ने मुझे घर से निकलवा दिया। उसकी साजिश ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया। रुबीना का चेहरा हमदर्दी से भर गया। ये ज़माना ही ऐसा है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हमें तुम पे पूरा भरोसा था, तुमने ही तो उसे माँ बन के पाला। मैंने खामोशी से सर हिलाया, जैसे दुख की शिद्दत मेरे अल्फाज को रोक रही हो, लेकिन अंदर से मैं मुतमईन थी कि झूठ अपना काम कर रहा है। रास्ते में कई और लोग मिले। किसी ने पूछा, भाभी दुआ की तबीयत सुनने में आया है ख़राब है? मैंने सर्द आ भरी, तबीयत ख़राब नहीं, नीयत ख़राब है। वह बच्ची नहीं रही, मेरी हर बात भाई से छुपके करती है, मुझे बदनाम करती है। हर शख्स ने मेरी बात पे यकीन किया। आखिर मैंने हमेशा उनके सामने नरमी, इखलाक और मोहब्बत का ही रूप दिखाया था। किसी ने कहा, हमें तो लगा तुम माँ बन गई हो उसकी। मैंने दुख भरी आवाज़ में कहा, बस ये माँ का रूप ही मेरी सज़ा बन गया। आखिरकार मैं सड़क किनारे आकर रिक्शा रुकवाने लगी। एक पुराना ड्राइवर मिला जो मुझे जानता था। अरे भाभी, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? भाई तो बाहर थे ना। बस मामू के घर जा रही हूँ, कुछ मसले हो गए थे घर में। दुआ बहुत बदतमीज़ हो गई है, बर्दाश्त से बाहर। बच्चे भी तो कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं, लेकिन आप जैसी औरत के साथ ये सब। अफसोस हुआ। रिक्शा चल पड़ा और मैंने शहर की रोशनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। रात गहरी हो रही थी, हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर का लावा सर्द होने का नाम नहीं ले रहा था। हर गुजरता सेकंड मुझे याद दिला रहा था कि मैंने क्या खोया है, लेकिन मैं उस वक्त भी खुद को मजलूम बना के झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रही थी। रिक्शे में बैठे बैठे दुआ की आवाज़ जहन में गूंजी। जिन हाथों से तुम मुझे मारती हो, अल्लाह वो हाथ तोड़ दे। मैं मुस्कुरा दी, एक हल्की सी जहरीली मुस्कुराहट, जैसे उसकी बात को मजाक समझा हो। हाथ तो सलामत हैं, देख ले। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, लेकिन अगले लम्हे रिक्शे के सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रॉला आ रहा था। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा, रिक्शा तेज़ी से मुड़ा, तवाज़ुन बिगड़ा और सब कुछ घूमने लगा। मेरा बैग मेरे हाथ से छूटा, जिस्म झटके से रिक्शे से बाहर जा गिरा। एक ज़ोरदार टक्कर, चीख और फिर अंधेरा। मैं ज़मीन पे गिरी और जैसे ही होश संभाला, एक दर्दनाक चीख मेरे मुंह से निकली। मेरा बायां हाथ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लोग जमा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने मेरे पर्स से फ़ोन निकाल के किसी नंबर पे कॉल की। मैं नीम बेहोशी में सिर्फ एक बात सोच रही थी, क्या वाकई वो बद्दुआ लग गई? अस्पताल के बिस्तर पे आँख खुली तो सब कुछ धुंधला था। पट्टियों की खुशबू, दवा की तेज़ बू, मशीनों की बीप बीप, हर चीज़ अजनबी लग रही थी। दाईं जानिब हरकत करने की कोशिश की, लेकिन बायां कंधा जैसे वज़नी हो चुका था। नज़रें नीचे गईं तो कमरे की सफ़ेद चादर पर सिर्फ खाली आस्तीन नज़र आई। एक लम्हे को सांस रुक गया। मैं चीखने लगी, मेरा हाथ कहाँ है? नर्स दौड़ी आई आराम से। अभी आप होश में आई हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक लम्हे को वो मंजर जहन में आया, दुआ का चेहरा, आंसू और वो बद्दुआ। जिन हाथों से तुम मुझे मारती हो, अल्लाह वो हाथ तोड़ दे। मेरे होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। एक लम्हे को वो मंजर जहन में आया, दुआ का चेहरा, आंसू और वो बद्दुआ। जिन हाथों से तुम मुझे मारती हो, अल्लाह वो हाथ तोड़ दे। मेरे होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शौहर अंदर आया। चेहरे पर परेशानी और बेयकीनी थी। डॉक्टर ने बताया हाथ नहीं बच सकता। मैंने रूहान सी आवाज़ में कहा, क्या ये वाकई बद्दुआ थी? वो खामोश रहा, फिर आके कुर्सी पे बैठ गया। हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन खाली आस्तीन ने मंजर और तकलीफ बना दिया। मैंने जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। उसे नज़रें नहीं मिलाई, सिर्फ आहिस्ता से कहा, दुआ ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है। मेरा दिल बैठने लगा। क्या वो मुझसे नफ़रत नहीं करती? उसने कहा, भाभी बीमार हैं, उनके लिए दुआ करो। मैंने आंखें बंद कर ली। अंदर कुछ छलक रहा था, दिल जैसे खुद से शर्मिंदा हो। क्या वो अब भी इसी घर में है? नहीं, मैंने उसे अम्मी के पास भेज दिया है। थोड़े दिन के लिए आराम की ज़रूरत है उसे। अगले दिन डॉक्टरों ने मेरा ड्रेसिंग चेंज किया। नर्स ने आहिस्ता से कहा, अब खुशकिस्मत है कि जान बच गई। हाथ काटना मजबूरी थी, खून बहुत बह चुका था। खुशकिस्मत? मुझे लगा जैसे मेरी बदकिस्मती की असल शुरुआत अब हुई है। अस्पताल में अगले चंद दिन मैंने बेबसी में गुजारे।
کھانے کے لیے کسی کی مدد، واش روم تک ویل چیئر، سرہانے پر دوا کی بوتلیں، ہر پل مجھے میری گراوٹ کا احساس دلاتا رہا۔ ایک روز دعا آئی، دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ اندر داخل ہوئی، چہرے پر وہی خاموشی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہینڈ کریم کا ڈبہ۔ بھابی میں لائی تھی آپ کے لیے، یہ خوشبو آپ کو پسند تھی نا؟ میری آنکھیں برسنے لگی۔ دعا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ وہ قریب آئی، میرے پاس بیٹھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا اسی دن۔ کیسے؟ میں تو اس قابل نہیں تھی۔ اس نے میرا باقی ہاتھ تھاما۔ آپ ماں تھی میری، ماں بھی کبھی مکمل نہیں ہوتی مگر ماں ہی رہتی ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، میرے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھتی رہی۔ میری ماں نہیں تھی لیکن آپ نے ماں بننے کی کوشش کی۔ باتیں بھول گئیں پر اب میں بھول چکی ہوں۔ اسی دن میرے اندر ایک عجیب سی روشنی اتری، ایک ایسی روشنی جو لفظوں سے نہیں صرف معاف کرنے سے ملتی ہے۔ شوہر نے اگلے دن آ کے کہا، اب تم بہتر ہو رہی ہو، تم گھر واپس لے چلتے ہیں۔ میں نے آنکھوں میں جھانک کے پوچھا، کیا تم نے بھی معاف کر دیا؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، زخم گہرے تھے، بھرنے میں وقت لگے گا۔ گھر واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ نرس نے ہدایات دیں، انفیکشن سے بچنے کے لیے ہاتھ صاف رکھیں اور کسی بھی قسم کے تناؤ سے دور رہیں۔ میں نے دل میں سوچا، سب سے بڑا تناؤ تو اب میری شرمندگی ہے جو ہر لمحہ میری سانس کے ساتھ جڑی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت دعا نے دروازہ کھولا، میری ویل چیئر دھکیلی اور بولی، بھابی آج سے میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا ایک بار پھر اور دل سے کہا، تم فرشتہ ہو اور میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔ گھر واپس پہنچ کے ہر چیز بدلی ہوئی لگی تھی، وہی دیواریں، وہی در و دیوار، لیکن منظر اور احساسات بالکل نئے۔ اب ہر گوشہ میرے گناہوں کا گواہ تھا اور دعا میری خدمت گزار بن چکی تھی، وہی دعا جسے میں نے نوکرانی بنا دیا تھا، آج میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن چکی تھی۔ شوہر اب بھی کم بولتا پر خاموشی میں شکر تھا، گلہ نہیں۔ مجھے پتا تھا وہ وقت آئے گا جب ہم پھر ایک ہو جائیں گے، لیکن اب مجھے اپنے رب سے، اس بچی سے اور خود سے معافی مانگنی تھی، روز ہر سانس کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اس ہاتھ کے بغیر جینا تھا جو ظلم کی علامت تھا اور بددعا کی سزا بن چکا تھا۔ گھر واپسی کے بعد ہر صبح ایک نیا امتحان بن چکی تھی۔ میری دنیا اب کمرے تک محدود تھی اور دعا کی دنیا میرے گرد گھومتی تھی۔ وہ صبح میری دوائیاں وقت پہ رکھتی، پھر پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا کے آہستہ سے کہتی، بھابی اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ شوہر ہر روز ناشتے کے بعد تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھتا، خاموشی سے، بغیر کسی بات چیت کے، بس کمرے کے پنکھے کو گھورتا رہتا۔ میں کئی بار لبوں تک لاتی، کچھ کہو، ناراض ہو، لیکن پھر چپ رہ جاتی۔ اس کی خاموشی ایک دیوار بن چکی تھی جس کے آر پار جانا میرے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ ایک دن دعا نے کمرے میں ایک ننھا سا گلدستہ لا کے رکھ دیا۔ بھابی آپ کو گلاب پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا پر کچھ کہا نہیں۔ یہ میں نے گارڈن سے چنے آپ کے لیے۔ میں نے دھیرے سے کہا، شکریہ دعا، تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ مسکرائی، نہیں بھابی آپ ہی بدلی ہو۔ کمرے میں آہستہ آہستہ وہ خوشبو بسنے لگی جو پہلے صرف دعاؤں میں محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار دل ہی دل میں سوچا، کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکتی۔ ایک رات کھانے کے بعد شوہر کمرے میں آیا، دعا نے ہاتھ سے پنکھا آن کیا اور چائے کا کپ میرے قریب رکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں باہر ہوں، اگر کچھ ضرورت ہو تو آواز دینا۔ شوہر نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا، پھر میری طرف دیکھا، کیسی طبیعت ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کئی دنوں بعد پہلی بار اس نے سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہلکی سی گردن کو جنبش دی، گویا سننے کو تیار ہو۔ میں رونے لگی، الفاظ ٹوٹتے گئے، آواز کانپتی رہی۔ میں نے بہت کچھ برباد کیا، تمہارا اعتماد، دعا کی معصومیت، اس گھر کی خوشی، سب کچھ۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے کوئی سزا دے دو پر اس دل کا بوجھ اتارو، تمہاری خاموشی مجھے مار دیتی ہے۔ میرے آنسو فرش پہ گرتے رہے۔ میں نے اس معصوم پر جو کیا اس کا انجام میں نے خود بھگتا ہے۔ میرا ہاتھ گیا پر دل کا زخم اب بھی باقی ہے۔ کچھ لمحے بعد اس نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ تھاما۔ معافی مانگنے میں ہار نہیں ہوتی، تم نے اپنی غلطی قبول کر لی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے پوچھا، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ کوشش کر رہا ہوں، اور دعا نے جس دن تمہیں معاف کیا میں نے بھی وہ دن دل میں لکھ لیا تھا، بس زبان خاموش رہی۔ وہ رات میرے لیے ایک نئی صبح کی شروعات تھی۔ اگلے دن میں نے دعا کو آواز دی، بیٹا ذرا جلدی کمرے میں آنا۔ وہ آئی تو میں نے کہا، کیا میرے بال باندھ دو گی؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بھابی
یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے بالوں میں محسوس کیا۔ ایک پل کو لگا جیسے وہ چھو کر زخموں کو مرہم دے رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اس سے کہنا شروع کیا، دعا آج رات میں تمہیں کہانی سناؤں گی۔ وہ ہنسی، پھر سے وہی شہزادی والی، نہیں، آج کی ماں والی، جس سے غلطیاں کی لیکن آخر کار سیکھ لیا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ شام کو ہم دونوں نے صحن میں بیٹھ کے کھچڑی کھائی۔ یاد ہے دعا جب تم چھوٹی تھیں اور بارش میں چپلیں کھو گئی تھی تم؟ ہاں، اور آپ نے مجھے اپنی چپل دی تھی اور خود ننگے پیر چلی تھی۔ ہم دونوں ہنسنے لگیں اور پھر وہ ہنسی آنکھوں میں نمی لے آئی۔ میں اکثر اس سے کہتی، بیٹا تم میری بیٹی سے بھی بڑھ کے ہو۔ وہ کہتی، بھابھی آپ میری ماں ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ گھر میں اب زندگی کا ایک نیا ڈھب بن چکا تھا۔ ہر صبح دعا میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتی، چائے کی خوشبو کے ساتھ، بھابھی اٹھ جائیں، سورج نکل آیا ہے۔ میں آنکھیں موند کے کہتی، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ ہنستی، پھر دوا دیر سے ہو جائے گی، ڈاکٹر سے وعدہ تھا نا وقت پہ لینے کا۔ میں جیسے ہی اٹھتی وہ فوراً میرے لیے دوپٹہ لے آتی اور کہتی، بھابھی سردی لگ جائے گی۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک ماں کی فکر محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب شوہر دفتر جا چکا تھا اور دعا اسکول سے واپس آئی، وہ میرے پاس بیٹھ کے بولی، بھابھی آج میں نے اسکول میں ایک مضمون لکھا تھا، میری طاقت کون ہے؟ میں نے مسکرا کے پوچھا، پھر کیا لکھا؟ میں نے لکھا، میری طاقت میری بھابھی ہے جو پہلے میری ماں بنی، پھر میری دشمن، اب پھر میری ماں سے بھی بڑھ کے دوست۔ میں خاموش ہو گئی، میرے سینے میں کچھ لرز سا گیا۔ تم نے یہ سب کیسے اتنی ہنسی خوشی لکھا؟ کیونکہ آپ نے بدل کر دکھایا اور میں نے معاف کرنا سیکھا۔ اس دن میں نے دعا کو گلے سے لگا کے بہت دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ دل چاہا کاش وقت رک جائے۔ اب میں کچھ خاص کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے سلائی دوبارہ شروع کی۔ دعا کے کہنے پہ میں نے اس کی شال پہ پھول کرنے شروع کیے۔ بھابھی آپ کی سلائی دنیا کی سب سے خوبصورت ہے، صرف اس لیے کیونکہ تم اسے پہننے والی ہو، میں نے کہا۔ ایک دن دعا میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں رنگین کاغذ اور قلم۔ بھابھی اسکول میں آرٹس کا مقابلہ ہے، مجھے کیسا کردار پینٹ کرنا ہے جس سے میں متاثر ہوں؟ میں نے پوچھا، تو کیا سوچا؟ میں آپ کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں، وہ لمحہ جب آپ بستر پہ تھیں اور میں آپ کے زخموں پہ پٹیاں رکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ تمہیں وہ منظر کیسا لگا تھا؟ تکلیف تھے، لیکن اس دن مجھے لگا آپ نے مجھے خود سے زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی کبھی میں دعا کو بٹھا کے پرانی تصویریں دکھاتی، وہ تصویریں جو ہم تینوں کی تھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب تم چھوٹی تھیں اور تم نے میرے دوپٹے کو اپنے سر پہ لپیٹ لیا تھا۔ وہ ہنستی، اور آپ نے کہا تھا دعا اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں بھی ہنستی، لیکن اندر سے ایک سناٹا اب بھی تھا، وہ شرمندگی جسے کبھی مکمل لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک شام میں دعا کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ تلاوت کرتی اور کبھی کبھی رک کے پوچھتی، بھابھی یہاں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسے ترجمہ پڑھ کے سناتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو معاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسے سر جھکایا اور کہا، تب تو آپ سب سے بڑی ہیں بھابھی، کیونکہ آپ نے خود کو معاف کرنا بھی سیکھا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں نقش ہو گیا۔ اب دعا گھر کے ہر کام میں مصروف رہتی، لیکن میرے قریب رہنا نہ بھولتی۔ بھابھی بازار سے آٹا ختم ہو گیا ہے، لے آؤں؟ بھابھی آج موسم اچھا ہے، تھوڑی دیر باہر چلیں؟ بھابھی اب آپ کو واک کرنی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا نا؟ میں اس کی یہ فکر دیکھ کے اکثر سوچتی، یہ وہی بچی ہے جسے میں نے مارا تھا، جسے جینے کا حق چھین لیا تھا، اور آج یہ میرے جینے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک رات میں دعا کے بستر کے قریب جا کے بیٹھی، وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ بیٹا ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ جی بھابھی، کیا تم کبھی سوچتی ہو کہ تمہاری زندگی میرے بغیر بہتر ہوتی؟ وہ چونکی۔ بھابھی ایسی باتیں نہ کریں، آپ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی اکیلی ہوتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارے الفاظ کبھی نہیں بھولوں گی۔ اب میں روز دعا کے لیے کچھ نہ کچھ خود کرتی، کبھی اس کے بال سنوارتی، کبھی اس کے لیے دعائیں مانگتی، اور دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے کہتی، شکریہ کہ مجھے ایک اور موقع دیا، شکریہ کہ میرے گناہوں کے باوجود تنہیں مجھے دعا عطا کی۔ یہ وہ شروعات تھی جہاں محبت کا بیج بھی تھا اور توبہ کی زمین بھی، اور اس پر امیدوں کے پھول کھلنے لگے تھے۔ اب دن ایک نئے نظم و ضبط کے تحت گزرنے لگے تھے۔ صبح کا آغاز نماز اور تلاوت سے ہوتا اور دعا ہمیشہ میرے برابر میں بیٹھی قرآن سنتی۔ ایک دن وہ عائشہ سے بولی، بھابھی جب میں چھوٹی تھی تو مجھے سورہ رحمان کی آیت بہت پسند تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا،
یہی آیت تو مجھے بھی اکثر جھنجھوڑتی ہے، ہم کیسے ناشکرے بن جاتے ہیں، ہے نا؟ دعا نے سر ہلایا اور کہا، لیکن آپ نے سیکھ لیا، اور جب بندہ سیکھ لے تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کے الفاظ دل میں بسا لیے۔ ہر ہفتے ہم محلے کی خواتین کے ساتھ مل کر نادار بچوں کے لیے راشن پیک کرتے، اور یہ کام دعا کی تجویز پہ شروع ہوا تھا۔ بھابھی، ہم نے اتنی نعمتیں ضائع کیں، اب کسی اور کی زندگی آسان بنائیں۔ میں نے اس دن ہاتھ جوڑ کے کہا، تم میرے لیے رہنمائی بن گئی ہو بیٹا۔ وہ مسکرا دی، اور آپ میری دعاؤں کا جواب ہیں۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے، پرانے رشتہ دار جنہوں نے سالوں بعد ہمیں دیکھا۔ یہ دعا ہے؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور یہ تمہاری بھابھی بالکل بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ دعا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بدلی نہیں، بہتر ہو گئی ہیں۔ شام کو ہم دونوں بیٹھے تھے، میں نے پوچھا، کبھی تمہارے دل میں آیا مجھ سے بدلہ لینا چاہیے؟ وہ چونک کے بولی، نہیں بھابھی، کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے خود سے بدلہ لے لیا تھا۔ شوہر بھی اب گھر آتے ہوئے مجھے پہلے سلام کرتا، پھر دعا سے بات کرتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، پہلے دعا؟ وہ ہنسا، اب پہلے تم، کیونکہ اب تم دونوں ایک ہو۔ عید آئی، میں نے دعا کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا تیار کیا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سی کے تیار کیا ہے تمہارے لیے۔ اسے گلے سے لگایا۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مجھے گلے لگا رہی ہیں اور میں رو رہی ہوں۔ وہ خواب پورا ہو گیا۔ عید کے دن ہم تینوں نے مل کے نماز پڑھی اور پھر دسترخوان پہ بیٹھے۔ شوہر نے کہا، یہ اب گھر پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ میں نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، یہ سب دعا کی دعا ہے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے آ کے کہا، ہم نے سنا تھا آپ کو دعا نے بدنام کیا تھا، پر اب تو دیکھ رہے ہیں کہ سچ کچھ اور تھا۔ میں نے سر جھکا کے کہا، سچ تو وہی تھا جو رب نے دکھایا اور ہم سب کو سکھایا۔ دعا اب محلے کے بچوں کو قرآن اور اخلاقیات سکھاتی تھی۔ میں اکثر اس کی کلاس کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ وہ نرمی سے کہتی، کبھی اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے تو بدلہ نہ لیں، دعا کریں۔ بچے پوچھتے، آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا؟ وہ مسکرا کے کہتی، ہاں، اور وہی میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ ایک رات میں نے رب سے بات کی، سجدے میں گری اور کہا، یا اللہ، تو نے مجھے گرنے دیا تاکہ میں توبہ کا راستہ دیکھ سکوں، اب یہ راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دعا میرے برابر میں کھڑی تھی، وہ بھی دعا مانگ رہی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اس کا ماتھا چوما۔ آج کیا مانگا؟ یہی کہ اللہ آپ کو کبھی بھی دوبارہ وہ پرانی بھابھی نہ بنائے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا، آمین، کیونکہ وہ عورت تو اب مر چکی ہے۔ اب میں ہر وقت دعا کے قدموں میں گزارتی ہوں، کبھی بال بناتی، کبھی اس کی پسند کی چیزیں، کبھی رات کو اس کے لیے کہانی۔ بھابھی، آپ سے ایک فرمائش ہے، کہو بیٹا۔ جب میری شادی ہو تو میرے ساتھ سسرال آؤ، وہاں بھی میری باں بن کر رہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش رب مجھے یہ موقع دے اور میں تیرے ساتھ وہ سب کر سکوں جو تجھ سے پہلے چھین لیا تھا۔ زندگی نے اب نرمی سیکھ لی تھی اور میں نے سچی توبہ۔ اب ہر رات سونے سے پہلے رب سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ، جس بچی کے دل سے معافی ملی مجھے اس کی خدمت کا موقع دے اور میرے دل کو ہمیشہ جھکائے رکھ۔ یہ زندگی اب مجھے عطا ہوئی ہے، نہ سزا ہے نہ صلح، بلکہ وہ کفارہ ہے جو دعا کی خاموشی، رب کی مہربانی اور میری توبہ نے مجھے لوٹا دی ہے۔